الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قاسم لكل شيء للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مختار للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد احباب ذی وقار
یہ محفل پاک محمد بلال سلطان فیاض سلطان کے بیٹے کی عقیقہ کے سلسلہ میں جاری و ساری ہے۔ وہ بچہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی پیدائش سے چند دن بعد اس بچے کی برکت سے، اس بچے کے عقیقے کی وجہ سے اتنے سارے مسلمان بھائیوں کو قرآن و سنت سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ یقیناً وہ بچہ خوش قسمت ہے، اور ہم اللہ کی جناب میں دعا گو ہیں اللہ جل شانہ اس بچے کو لمبی عمر دے، اور جب تک زندہ رہے سرکار کی شریعت کی تبلیغ ہی کرتا رہے، اہل سنت کا مبلغ ہی بنے۔ ہماری یہ دعا ہے آج کی اس مقدس محفل کے صدقے اللہ اس کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اور عقیقہ ہو تو ایسا ہو، عقیقہ ہو تو ایسا ہو، وہ بھی کوئی عقیقہ ہے جس میں کنجریاں ناچیں، جس میں گانے باجے ہوں، فحش بے حیائی فحاشی اور یعنی کی محفل سجائی جائے، ایک مستحب کو اپنانے کے لیے کئی حرام کا ارتکاب کیا جائے، تو اس شخص سے بڑا بدبخت انسان ہی کوئی نہیں۔ اس شخص سے بڑا بدبخت انسان ہی کوئی بات میری سمجھ آ جائے تو بولنا ہے، ورنہ چپ تو آپ کو آتی ہے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کے ساؤنڈ کو کیا ہے؟ عجیب بات ہے۔ غور کریں، ایک بچہ ہے جس کی چند دن کی عمر ہے، اس بچے کے والدین کا کردار دیکھیں۔ عقیقہ مستحب ہے، کر لیں ثواب ہے، نہ کریں گناہ ہوتا۔ اس مستحب کو اپنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ گانے، ناچ، فحاشی اور یعنی کی محافل سجاتے ہیں۔ انگریزوں کی کفار یہود و نصارہ کی سیرت کو اپناتے ہوئے کوئی بکواس کرتا ہے، کوئی بکواس کرتا ہے، مرد و عورت اختلاط ہوتا ہے، وہاں تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، رب کی لعنت اور غضب اتر رہی ہوتی ہے۔ اور کس قدر خوش نصیب ہے محمد بلال سلطان جس کی آمد پہ لوگوں کو اس کی آمد پہ قرآن و سنت سیکھنے کا موقع فراہم ہوا، اور اس کے والد بھی یقیناً مبارکباد کا مستحق ہے، اور بلکہ ان کا پورا خاندان جنہوں نے بچے کی عقیقہ کے موقع پر مسلمانوں کو قرآن و سنت سیکھنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، کون سا مسلمان کامیاب ہے؟ بتائیں گے آپ مجھے؟ آج میری باتیں بڑی کڑوی ہیں، بڑی سخت باتیں ہیں، لیکن مسلمان کے لیے ان سے اچھی اور کوئی باتیں نہیں ہیں۔ سخت ان کے لیے ہیں جو دین سے دور ہیں، جو دین کو اپنے لیے عذاب سمجھتے ہیں۔ سخت ان کو لگیں گی، مومن کے روح کی غذا تازی ہو جائے گی۔ میں پوچھتا ہوں کامیاب کون ہے؟ بولیں۔ جو سٹیج پہ چڑھ جائے، ناراض نہ ہوئیے گا، بھلے میزبان ناراض ہوتا ہو جائے، مجھے روزی سرکار کے صدقے سے رب دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ سٹیج عزت کا مقام ہے، اس کو سٹیج محمدی کہا جاتا ہے، اور اس سٹیج پہ ایک فاسق کو کھڑا کر دیا جائے، اس سٹیج پہ ایک فاسق و فاجر کو کھڑا کر دیا جائے اور وہ لوگوں کو دین سکھانے آتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کائنات کے سنیوں کے مفتیوں سے فتویٰ لے آؤ، کس فاسق کو اس سٹیج پہ آنے کی اجازت ہے؟ جواب دیں گے آپ مجھے؟ جس کی شکل یہودیوں جیسی ہو اس کو آپ سٹیج پہ چڑھاتے ہیں، جس کی شکل ہندو جیسی ہو اسے آپ سٹیج پہ لے آتے ہیں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی رہنمائی کرے گا؟ بخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں، سرکار مدینہ علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا داڑھیوں کو بڑھنے دو، داڑھیوں کو
بولتے نہیں آپ، ابھی تو الٹے سیدھے ہو رہے تھے آپ جب گانے باجے کی طرز پہ آپ کو حرام سکھایا جا رہا تھا، کوئی یوں الٹا تھا، کوئی یوں آتا تھا، کوئی یوں جاتا تھا۔ اب رب کا قرآن سرکار کی حدیث ہے تو گنگے کیوں ہو گئے ہو؟ آج میں نے سیدھی باتیں کرنی ہے، جو سیدھا قرآن سن سکتا ہے بیٹھ جائے، جو قرآن نہیں سن سکتا میری محفل سے چلے۔ میں ناراض نہیں ہوتا کیونکہ میں صرف اسی سے خطاب کرنا چاہتا ہوں جو قرآن کو قرآن سمجھتا ہوگا۔ سرکار کی حدیث سے صحیح بخاری ہے، فرمایا داڑھیوں کو پڑھنے دو، یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ یہودی داڑھی منڈاتے ہیں یا کتراتے ہیں؟ یہودی داڑھی منڈاتے ہیں یا؟ اسلام میں داڑھی کی مقدار کیا ہے؟ یہ میری طرف دیکھیں، ادھر سے نہیں، بعض بھائی یہاں ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یہاں نہیں، اس جگہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے، اس سے آگے جو بڑھ جائے اگر کتروانا چاہے تو اسلام میں اجازت ہے۔ اس سے پہلے کتروانے والا بندہ فاسق ہے، فاجر ہے، وہ امامت کا مستحق نہیں، وہ آپ کو نماز پڑھا سکتا نہیں، جو آپ کو نماز پڑھانے کے قابل نہیں، جو میت کا جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں، میں پوچھتا ہوں وہ سٹیج محمدی پہ آنے کے قابل ہے؟ بولو، اونچی بولو۔ آج جس لوڈے کو کسی جگہ سے مزدوری نہ ملتی ہو وہ آج شراخہ بن کے آ جاتا ہے، وہ آج گانے باجے کی طرزوں پہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سٹیجوں پہ چڑھتا ہے۔ مر گئے سنیوں کے میزبان ایسے فاسقوں کو سٹیجوں پہ بلاتے ہو، تمہیں شرم و حیا نہیں آتی؟ جس کو نبی علیہ السلام فاسق کہے، جس کو سرکار توسکی کہے، جس کو سرکار جہلوی کہے، جس کو سرکار مصلی امامت پہ آنے کی اجازت نہ دے، جس کو سرکار فرمائے کہ تمہیں نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ سٹیج محمدی پہ آنے کے قابل ہے؟ کسی بھائی کو میری بات پہ اعتراض ہو کھڑا ہو سکتا ہے، بعد میں فیاض بھائی کو کچھ نہ کہنا کہ کیسا بندہ بلا ہے، یا کسی سنی کے مفتی سے جا کے میری بات کی تصدیق کرا لینا۔ کئی بندے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ہم خود بھی کر رہے ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد آپ کو انٹرنیٹ پہ یہی بیان مل جائے گا، اور انٹرنیٹ جس جگہ ملے گا اس کا ہم ایڈریس آپ کو دیکھ کے جائیں گے۔ محفل کے اختتام پہ ایک پمفلٹ ملے گا، اس میں اس کا ایڈریس ہوگا، آپ کو یہ انٹرنیٹ پہ بھی ملے گی، آپ سن سکتے ہیں۔ کائنات کے کسی مفتی کو میری بات پہ اعتراض ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سے سوال ہے، داڑھی منڈانا یا کترانا اللہ کی فرما برداری ہے یا نافرمانی ہے؟ اونچی بولیں، جس طرح تھوڑی دیر پہلے بولتے تھے اسی طرح بولیں۔ وہ آپ کو دوڑے ٹپے، ہم آپ کو رب کا قرآن سنائیں گے۔ تو جس طرح کتاب مقدس ہے، سبحان اللہ کی آواز بھی اسی طرح اونچی ہونی چاہیے۔ بتائیے داڑھی کو اس مقدار سے پہلے کتروانا یا سرے سے ختم کرانا اللہ کی فرما برداری یا؟ اونچی بولے۔ اب جو اللہ کی نافرمانی کرے، داڑھی کترانا یا منڈانا رسول اللہ کی نافرمانی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے اس کا حل کیا ہے؟ میرے سامنے رب کی لا رہے مقدس کتاب قرآن ہے، سورہ النساء ہے۔ سورت کون سی ہے؟ النساء ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمانے علی شان ہے، آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ومن اور جو بھی، خواہ وہ پیر صاحب کے شہزادے ہوں، خواہ وہ مفتی صاحب کے شہزادے ہوں، خواہ وہ شیخ القرآن والحدیث کے شہزادے ہوں، یا کوئی عام فرد ہو، فرما من عمومیت کے لیے آیا، کوئی بھی ہو۔ اسلام پیروں کے لیے بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے جس طرح آپ کے لیے لاگو ہوتا ہے۔ اسلام مفتی پہ بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے جس طرح عوام الناس پہ لاگو ہوتا ہے۔ فرمایا ومن کوئی بھی ہو یعص اللہ ورسولہ، جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اللہ کے، اونچی بولے۔ اور داڑھی منڈانا کترانا کس کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ اور اس کے۔
اونچی بولے اللہ اور اس کے رسول کی آپ جس کو عزت کے سٹیج پہ لے آتے ہیں قرآن سے پوچھیں قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. خدا کا خوف کرو سنیو. یہی طرز رات خانی رہی آدھا مسئلہ کے لوگوں نے آپ کو برباد کر دیا ہے. مستقبل میں جو رہتا ہے اس کو بھی یہ لوگ برباد کر دیں گے. خدا کا خوف کرو. اپنے گھر محافل ضرور سجاؤ لیکن محفل پہ قرآن و سنت کی روشنی میں آنے والا شخص ہی بیان کرے. نعت وہی بیان کرے جو کم از کم ظاہر فاسد تو نہ ہو. بیان وہ کرے جو کم از کم ظاہر سرکار کی شریعت کا مخالف تو نہ نظر آتا ہو. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی کیا کی نافرمانی. اونچی بولے کیا کی. رب کا فتویٰ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ. تو کو یہ جو اللہ کے احکامات ہیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے حکم آئے یہ اللہ کی حدیں ہیں. جو ان حدوں کو توڑے رب فرماتا ہے یدخلہ نارا خالدا فیہا. اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا. اللہ اس کو کہاں ڈالے گا؟ یہ رب کا قرآن. یدخل نارا خالدا فیہا. فرمایا رب اس کو دوزخ میں ڈالے گا. جو اللہ رسول کی کیا کرے. بولتے نہیں ہیں آپ. بڑا لمبا سفر ہے ابھی سے چپ کر گئے آپ. جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے یدخلہ اللہ داخل کرے گا اس نافرمان کو نارن کس جگہ آگ میں دوزخ میں خالدن جہاں مدتوں پڑا رہے گا. جہاں وہ نافرمانی کرنے والا کتنا عرصہ مدتوں. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور اس کے لیے اہانت والا عذاب ہوگا. اور اس کے لیے اہانت والا. اور داڑھی منڈانا کیا ہے؟ بولے قرآن اچھا نہیں لگتا. قرآن کا فرمان اچھا نہیں لگتا. وجہ کیا ہے؟ یہ مسلم کا نصاب. بحمدی تعالیٰ آپ بھی سب مسلم ہیں. آپ بھی سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. قرآن کو جو نہ مانے وہ کافر ہے. قرآن کے کسی حکم کا جو انکار کرے وہ کافر ہے. جو کہے میں قرآن کی اس آیت کے ترجمے کو نہیں مانتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. وہ بے ایمان ہے پلیت ہے دوستی ہے. قرآن کے مانے بغیر کوئی شخص بھی مسلمان ہو سکتا ہے. یہ قرآن کا فتویٰ ہے. سورہ نساء آیت نمبر 14 تلاوت کی ہے. گھر جا کے ترجمہ دیکھ لینا. یہی ہوگا جس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی اللہ اس کو کہاں داخل کرے گا. بولتے نہیں ہیں آپ. میں کہوں جو بندہ بولے اس کو ہم 1000 مربع زمین دیں گے تو کون کون بولنے کو تیار ہوں؟ سارے. قرآن کے ایک لفظ کا ترجمہ دہرانا پوری کائنات کی دولت سے افضل ہوتا ہے. پوری کائنات کی دولت سے افضل ہوتا ہے. ایک لفظ کا ترجمہ دہرانا. اور میں تو آپ کو پوری آیت کا ترجمہ یاد کرانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اللہ اس کو کہاں داخل کرے گا. چلو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرما برداری میں یا نافرمانی میں؟ بولتے نہیں آپ. میرے بھائیو آپ کو بولنا ہی پڑے گا. محبت سے بول لیں تو اچھی بات ہے بار بار مجھے کہنا نہ پڑے. نماز پڑھنے والا اللہ کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان؟ اونچی بولے. اور جو نہ پڑھے پیچھے والے بولے ہاتھ اٹھا کے بولے. سب کا اتفاق ہے نماز پڑھنے والا فرما بردار اور قضا کرنے والا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. قرآن کہہ رہا ہے جو رب کی نافرمانی کرے رسول کی مخالفت کرے يُدْخِلُ نَارًا اللہ اس کو کہاں داخل کرے گا. اونچی بولے. آپ کی بات تو نہیں کر رہے. جو بھی نافرمانی کرے قرآن اس کی بات کر رہا ہے. بھلے میں کروں میری بات ہے بھائی سب کرے بھائی سب کی بات ہے. کوئی کرے کائنات کا فرق. یہاں پیر مستثنا نہیں ہے. سنیوں نے مستثنا کر رکھے ہیں.
پیروں کا بیٹا آیا وہ نماز کا ٹائم ہو وہ 20-25 اور کو ملا کے بیٹھا ہے، نہ وہ شترنگڑا خود نماز پڑھتا ہے نہ ان کو پڑھنے کو کہتا ہے، اور سنی دھیمے دھیمے کہتا ہے خیر ہے یہ تو پیر کا بیٹا ہے۔ لعنت ہے ایسی پیری مریدی پر جس کے اندر نمازیں قضا کر دی جاتی ہوں، لعنت ہے ایسی پیری مریدی پر جس پیر کے چہرے پہ سرکار کی شریعت کے مطابق داڑھی نہ ہو، لعنت ہے ایسے پیری مریدی پر جس پیری مریدی میں سرکار کی شریعت کا لحاظ نہ رکھا جاتا ہو۔ غوث اعظم کو کون کون جانتا ہے؟ جو جانتا ہے آج کھڑا کرے۔ غوث اعظم پیر ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح، ہے کہ نہیں ہے؟ پیر ہے یا پیروں کا بھی سردار ہے؟ پیروں کا بھی سردار ہے۔ روحانیت کے سسٹم میں آپ کی بارگاہ میں جائے بغیر کوئی آگے جاتا نہیں ہے، پہلے آپ کی بارگاہ میں پھر آگے جاتا ہے۔ شیخ کی سیرت کی ایک جھلکی نہ رکھ دے۔ پیر ہوتے کیسے ہیں؟ پیر کس کو کہتی ہے شریعت؟ کیونکہ میرے ذمہ فیاض بھائی نے موضوع لگایا جی آپ نے اصلاح کرنی ہے، میں نے کہا پھر جس طرح سمجھ آئے گی انشاءاللہ کرتے جائیں گے، جو رب نے چاہا وہ ہوتا جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم رضی اللہ عنہ آج کے شترنگڑے پیر یہ لونڈے جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں تم زیادہ روحانیت کو جانتے ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی زیادہ جانتے تھے؟ میں ان شترنگڑے سے پوچھتا ہوں جو آج ہمیں سمجھاتے ہیں روحانیت اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے، معرفت اور چیز ہے۔ میں ان شترنگڑوں سے پوچھتا ہوں، شیطان کے چمچوں سے پوچھتا ہوں، میں ان شیطانی گروہ والوں سے پوچھتا ہوں تم زیادہ معرفت و شریعت کو جانتے ہو، تم زیادہ حقیقت و ظاہر کو جانتے ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی زیادہ جانتے ہو؟ آج کا لونڈا پیر نماز نہ پڑھے، چہرہ یہودیوں جیسا داڑھی منڈا، اس کے منہ سے شراب کی اور چرس، افیم اور بھنگ کی بدبو آتی ہو، اور میرا غوث وہ ہے کوئی مجرم آ جائے غوث نگاہ ڈال دے رب اسے بھی ولایت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، میرے غوث کی یہ شان ہے۔ غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص رہتا ہے، بغداد میں 61 سالی ہے، عرض کرتے حضور بھوک سے مر رہے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ شیخ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا اس کو کچھ گندم دے دو، ہمارے لنگر سے اس کو کچھ، فرمایا اس کو دیکھنا نہیں ہے، جس طرح بندے بندی رہے، جب ضرورت ہے منہ کھول کے نکال لینا، دیکھنا نہیں ہے۔ وہ کتنی تھی؟ 14 کلو گرام ٹوٹل گندم کتنی تھی؟ ایک خاندان والے لے گئے، وہ شخص کہتا ہے 14 کلو گندم 5 سال تک ہم نے کھائی۔ ایک دن میرے بیوی کے ذہن میں سوال اٹھا، دیکھو تو صحیح کہ کتنا بڑا سمندر ہے گندم کا جو ختم نہیں ہوتا۔ جب میری بیوی دیکھتی ہے تو وہ 14 کے 14 کلو گرام اسی طرح موجود تھے۔ میرے غوث کی یہ شان ہے، 14 کلو گرام پہ نگاہ توجہ ڈالی، 5 سال تک کھاتے رہے، 14 کی 14 اسی طرح باقی ہے۔ پھر جب دیکھ لیا، کیونکہ غوث نے منع کیا تھا دیکھنا نہیں ہے، جب دیکھ لیا وہ 14 جتنی ہونی تھی اتنے دنوں میں ختم ہو گئی۔ آپ کا یہ مرید آپ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، عرض کرتا ہے حضور گندم ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا افسوس، کاش کہ تم اس کو نہ دیکھتے، قیامت تک تیری نسل اسی گندم کو کھاتی رہتی، کبھی گندم ختم نہ ہوتی۔ یہ غوث کی نگاہ کا فیضان ہے،
اور آج کے لونڈے کو دیکھ کے یہودی یاد آتے ہیں، آج کے لونڈوں کو دیکھ کر ہندو اور بت پرست یاد آتے ہیں۔ پیر ہوں تو ایسے ہوں، 14 کلو کو نگاہ کر دے، فرمایا تو نہ دیکھتا تو قیامت تک تیری ساری نسل کھاتی رہتی۔ میں 2-4 کرامتیں سنانے کے بعد سیرت کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مقام ملا کیسے ہے، یہ مقام غوث کو ملا کیسے ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کا ایک مرید آتا ہے، عرض کرتے ہیں حضور رات میری بیٹی کمرے کی چھت پہ گئی، واپس نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا جنگل کرخ کی طرف نکل جا، وہاں ایک رات پوری تجھے لگانی ہوگی، اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ دینا اور میرا نام لے لینا۔ ساری رات مختلف ڈراؤنی شکلوں میں تیرے پاس مخلوقات آئے گی، لیکن میں بیٹھا ہوں، تجھے کوئی نقصان نہیں دے گا۔ جب صبح کا وقت آئے گا، اس وقت ایک شخص آئے گا، گھوڑے پہ سوار ہوگا، وہ آ کے پوچھے گا اے شخص تیری کیا پریشانی ہے؟ تو اس کو کہنا کہ میری بیٹی رات سے غائب ہے۔ یہ شخص کہتا ہے میں جنگل کرخ کی طرف نکل گیا، وہاں بیٹھ گیا، ارد گرد میں نے گول دائرہ کھینچا، غوث العظم کا نام لیا، گندی سے گندی چیزیں ارد گرد آتی رہی، لیکن اس دائرے کے اندر کوئی چیز آ سکی، کیونکہ غوث کا فرمان تھا نا میرا نام لینا تجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ کہا ساری رات آتے رہے۔ جب صبح کا ٹائم ہونے لگا تو گھوڑے پہ ایک شخص آیا، غوث 12-14 گھنٹے پہلے خبر دے رہے ہیں، غوث العظم کہتا ہے گھوڑے پہ ایک شخص آیا، پوچھنے لگا شخص تیری حاجت کیا ہے؟ میں نے اس کو کہا رات کی میری بیٹی غائب ہے۔ اس نے کہا جتنی جن سے جن ہے سب کے سب میرے سامنے حاضر ہو جا۔ ساری کائنات کے جن اس کے سامنے آ گئے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ اس شخص کی بیٹی کو کس نے اٹھایا ہے؟ کس بدماش نے یہ بدماشی کی ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ عبد القادر کا یہ مرید ہے، غوث العظم سے نسبت رکھتا ہے۔ ایک جن کو سامنے کرتے ہیں، کہنے لگا یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ فرمایا تو نہیں جانتا یہ غوث اعظم کا مرید تھا۔ اس کو نگاہ کی اس سردار نے، وہیں اس کو چلا کے لاکھ کر دیا اور اس شخص کی بچی واپس کی۔ اس شخص نے پوچھا تو کون ہے اور تم غوث العظم کے نام سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ یہ کہنے لگا میں پوری کائنات کے جنوں کا سردار ہوں، پوری کائنات کے جنوں کا سردار۔ اس نے پوچھا تم میرے پیر سے اتنے ڈرتے کیوں ہو؟ یہ کہنے لگا رب نے پوری کائنات کے جنوں کا جو ان پہ جو تصرف، جو قدرت، جو قبضہ، جو طاقت دی ہے، اللہ نے عبد القادر جیلانی کو دے رکھی ہے۔ چاہے تو ہم سب کو ایک آن میں برباد کر کے رکھ دے، اس لیے ہم غوث کے نام سے ڈرتے ہیں۔ یہ لے اپنی بیٹی خدا کا نام لے ہمیں چھوڑ دے۔ اس غوث کو یہ رتبہ ملا کیسے ہے؟ آپ کے گھروں میں قرآن موجود ہے نا؟ اونچی بولیں۔ میں یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ کون کون روزانہ تلاوت کرتا ہے، ممکن ہے کسی کو شرم آ جائے کہ اب میں کیا کروں، ہاتھ اٹھاتا ہے تو شرم، نہیں اٹھاتا تو جھوٹ۔ میرے سامنے شرم سے ڈرنے والوں، کل رب کی بارگاہ میں جب جائیں گے، مسلم کی حدیث ہے، یہ قرآن عرض کرے گا مولا میں ان کے گھروں میں رہا، انہوں نے مجھے پڑھا نہیں، میں ان کے سامنے سمجھاتا رہا، یہ میری تعلیمات پہ عمل کرتے۔ سرکار نے فرمایا پھر رب کہے گا یا اللہ، پھر قرآن کہے گا یا اللہ ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دے جنہوں نے میرے احکامات کو مانا نہیں تھا۔ قرآن کہے گا۔ سرکار نے فرمایا رب فرشتوں سے کہے گا تم سن رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے اس کو کہاں ڈالو، جانے دو اسے۔ اور سرکار نے فرمایا کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے
قرآن کہے گا مولا یہ ساری زندگی میری تلاوت کرتے رہے، مولا یہ میرے احکامات سن کے عمل کرتے رہے، ان کو جنت دے۔ سرکار فرماتے ہیں رب فرمائے گا فرشتوں قرآن سفارش کر رہا ہے، اس گروہ کو جنت میں جانے دو، اس گروہ کو جنت میں۔ غوث اعظم کی 11ویں کھانا تو بڑا آسان ہے، 11ویں پکانا بھی آسان، لیکن غوث کی سیرت پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ غور کرنا، میرے غوث کا فرمان ہے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 15 سال یوں مجاہدہ کیا۔ کتنا سال؟ غور سے سننا، پیر کیسے ہونے چاہیے۔ 15 سال کس طرح؟ فرمایا میں عشاء کی نماز کے بعد کھڑا ہو جاتا، ایک ٹانگ کو اٹھا لیتا، ایک ٹانگ کو، اور اللہ کا قرآن میں پڑھنا شروع کر دیتا۔ فرمایا جب صبح مؤذن اذان دیتا میں قرآن کا پورا ایک ختم کر چکا ہوتا۔ 15 سال ہر رات جاگ کر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے غوث اعظم نے 15 سال کی راتیں ہر رات قرآن مجید کو ختم کیا ہے۔ غوث کی 11ویں کھانے والوں، ہم مہینے میں ختم نہ کریں، سال میں ختم نہ کریں، یہ کیسی غوث کی محبت ہے۔ غوث فرماتے ہیں میں نے 40 سال، کتنا عرصہ؟ فرمایا عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھائی ہے، عشاء کے وضو سے صبح کی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 25 سال جنگل کے پتے کھا کے علم دین حاصل کیا ہے۔ یہ ہے آپ کے پیر کی سیرت، الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی سیرت۔ شیخ سے نہ پوچھنے پیر ہوتا کون؟ میری بات سے ممکن ہے آپ کو اتفاق نہ ہو، غوث اعظم کی بات پہ تو اتفاق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا الشیخ یسعد الشقیہ، فرمایا پیر وہ ہوتا ہے، پیر الشیخ، پیر وہ ہے یسعد جو نیکوکار بنا دے، الشقیہ گناہگار کو جو نیکوکار بنا دے، فرمایا وہ شریعت میں پیر ہوتا ہے۔ وہ شریعت میں کیا تعریف کی ہے غوث اعظم نے پیر کی؟ جس کی صحبت میں آنے والے چور، ڈاکو، شرابی، زانی، بچیوں کا حق جائیداد سے کھانے والے غلطے، جس کی صحبت میں آ جائیں تو اس پیر کی صحبت سے متقی و پرہیزگار بن کے جائیں۔ اور اسی تعریف کے تحت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر علماء حقہ، کون سے؟ سنیوں کے بعمل علماء، آپ کے ائمہ کا فرمان ہے، فرماتے اگر یہ رب کے ولی نہیں ہے تو کائنات میں ولایت ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی معنی کا، کیونکہ علماء حقہ کی محفلوں میں آنے جانے والے، ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے، بے نمازی ہوں تو نمازی بن جاتے ہیں، شرابی ہوں تو توبہ طائب ہو جاتے ہیں، مجرم ہوں تو متقی و پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ اور غوث اعظم نے فرمایا پیر وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں آنے والا گناہگار ہو تو نیکوکار بن کے جائے، گناہگار ہو تو نیکوکار ہو جاتا ہے۔ شیخ کے زمانے کا بغداد کا ایک شخص حضرت سوید رضی اللہ عنہ، آج کے پیر لڑکیوں کے سامنے بیٹھ کے ان کو شیطانی فیض جاری کرتے ہیں، آج کے شیطانی پیر لڑکیوں سے اپنی ٹانگیں اور پاؤں دبوا کے خود بھی جہنم کے مستحق بنتے ہیں، ان سنیوں کی بچیوں کو بھی جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ آج کی پیری مریدی ہے، حالانکہ پیر سے مریدنی کو پردہ اسلام میں فرض ہے۔ یہ اپنی ٹانگیں دبواتے ہیں۔ اور ادھر شیخ سوید جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا، وہ کسی عورت کو دیکھ رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ تیرے لیے حرام ہے، اس کو چھوڑ دے، یہ پیر ہے۔ اس شخص نے آپ کی بات کو نہ مانا، آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس کو اندھا کر دے، مولا اس شخص کو اندھا کر دے۔
آپ نے جیسے زبان سے نکالا رب نے اس کو اندھا کر دیا. 7 دن اور 7 راتیں وہ اندھا رہا. پھر کسی نے کہا شیخ سوید سے جا معافی مانگ، رب تجھے تیری آنکھوں کی بینائی لوٹا دے گا. پھر شیخ کے پاس آتا ہے، کہتا حضور بھول گیا ہوں، آج کے بعد اجنبی عورت کو نہیں دیکھوں گا، معاف کر دیں. آپ نے عرض کی مولا اس کو آنکھیں دے دے لیکن نیک کاموں کے لیے. اللہ نے اس کو آنکھیں دی. زندگی بھر یہ شخص جب کبھی کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھاتا اللہ اس کو اندھا کر دیتا، جب نگاہ پھیر لیتا اللہ آنکھوں کی بینائی واپس کر دیتا. پیر ہوں تو ایسے ہوں، کسی اور کو دیکھا تو فرمایا یہ گناہ ہے. یہ کیسا پیر ہے جو عورتوں کے سامنے شیطانی فیض جاری کرتا ہے؟ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ رسول کی کیا کرے، ناف اونچی بولے، کیا کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودًا، اور اللہ کی حدوں کو کراس کرے، توڑ دے، يُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو کہاں داخل کرے گا؟ سبحان اللہ. میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا، مولا ممکن ہے جہاں لوگ تیری نافرمانیاں کرتے ہیں وہیں ایسے خوشبخت بھی ہیں جو تیری فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں. قرآن سورہ نساء آیت نمبر 13 اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرے، فرما برداری، يُدْخِلُهُ جنات، اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا. کس بندے کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی فرما برداری کرے. يُدْخِلُهُ جنات، اللہ اس کو کہاں داخل فرمائے گا؟ اب عقل مند تو آپ ہیں، دانشور بھی ہیں، فرما برداری اور نافرمانی کو بھی سمجھتے ہیں. اب دیکھ لیں، ایک طرف دوزخ ہے، دوسری طرف جنت ہے. ایک طرف اللہ ناراض، اللہ کے محبوب ناراض، دوسری جانب اللہ بھی راضی، مصطفیٰ کریم بھی راضی. راستہ کون سا اچھا؟ بولے تو صحیح. اللہ رسول کی رضا والا، اللہ رسول کی، وہ ملے گا کب؟ جب ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے، جب ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے. آج ہمارے معاشرے میں جو نماز کی حالت رہے گی آپ کے سامنے، کتنے فیصد مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ اگر میں کہوں بے نمازی دوزخی ہے تو کچھ بندے مانیں گے اور اکثر کہیں گے ان کی بات کو کون مانے، اور ان کا حق بھی بنتا ہے. ان کی بات بڑی سخت ہے کہ بے نمازی کیا ہے. اونچی بولے بھائی، قرآن پڑھ رہا ہوں، کیوں نہیں بولتے آپ؟ بے نمازی کیا ہے؟ خواہ کوئی بھی ہو، بھلے پیر صاحب ہی نماز نہ پڑھے، اسلام تو سبھی کے لیے ایک جیسا لاگو ہوتا ہے. میں کہوں تو ممکن ہے کوئی نہ مانے. اگر رب کا قرآن کہہ دے بے نمازی جہنمی ہے تو پھر کون انکار کرے گا؟ تو پھر حل کیا ہے؟ قرآن کہے جو نماز چھوڑے وہ جہنمی، اور قرآن کی بات کا انکار کرنے کی کسی کو مجال، حل کیا ہے؟ کہ بندہ نماز پڑھنا ہی شروع کر دے. حل کیا ہے؟ بندہ نماز پڑھنا ہی. دیکھیں میں سورہ المدثر اللہ جل شانہ کے مقدس کلام سے آیت نمبر 40 سے شروع کر رہا ہوں. فی جنات یتساءلون، قیامت کے دن جب جنت والے مسلمان جنت کو چلے جائیں گے اور جن مسلمانوں نے دوزخ میں جانا ہے وہ کہاں پہنچ چکے ہوں گے؟ دوزخ میں. کہاں پہنچ چکے ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے فی جنات، جنت والے مسلمان، یتساءلون، سوال کریں گے، پوچھیں گے، انل مجرمین، کن لوگوں سے؟ انل مجرمین، انل مجرمین، مجرم لوگوں سے. مجرم کہاں ہے؟ قرآن بتا رہا ہے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا؟ کس گناہ کی وجہ سے دوزخ میں ہو؟ تم بھی ہماری طرح اللہ کو ایک مانتے تھے،
جس طرح کہ ہم ایک مانتے تھے ہم جنت میں اور تم بولتے نہیں ہیں آپ لوگ جنتی مسلمان دوزخی مسلمانوں سے سوال کریں گے ما سالککم فی سقر کس گناہ کی وجہ سے دوزخ میں گئے ہو کس گناہ کی وجہ سے جواب سنیں قالو جہنم والے مسلمان بولیں گے لم نک من المصلین لم نک من المصلین ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے ہم دنیا میں رب کے قرآن پہ تو اعتبار ہے کہ نہیں ہے ایک جانب میں کھڑا ہو جاؤں اور جو بات کہوں قرآن میری بات کی تصدیق نہ کرے تو آپ میری مانیں گے یا قرآن کی اونچی بولے قرآن کی ماننی ہے کس کی ماننی ہے اب ایک جانب پیر صاحب آ جائیں نماز ختم ہو گئی کربلا میں ایک جانب وہ لونا آ جائے جو نہ خود نماز پڑھتا ہے نہ اپنے مریدوں کو پڑھنے کی تلقین کرتا ہے دوسری جانب رب کا قرآن آ جائے تو ماننا کس کو ہے اونچی بولے ماننا کس کو ہے مزید اونچی ماننی کس کی ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے بے نمازی کہاں ہوں گے اونچی بولے تو پھر حل کیا ہے نماز کو پڑھنا شروع کر دیں نماز کو پڑھنا شروع کر دیں قرآن مجید سورہ مریم آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے آئے اداء الصلاۃ جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی جنہوں نے نمازیں قضا کر دی فسوف یلقون غیا فرمایا وہ وادی غی میں جائیں گے کہاں جائیں گے بے نمازی وادی غی عبداللہ بن عباس وادی غی کی تفسیر بیان کرتے تفسیر خازن ہے اسی آیت کے تحت آپ فرماتے ہیں لوگوں جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام الغش کیا نام ہے اس میں کون جائیں گے اداء الصلاۃ جنہوں نے نمازیں قضا کر دی جنہوں نے کیا کر دی سورہ مریم آیت نمبر 59 گھر جا کے تصدیق کے لیے قرآن کو دیکھ لینا اللہ فرما رہے جو نماز قضا کر دے فسوف یلقون غیا ان قریب وادی غی میں جائے گا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وادی غی کی تپش و حرارت اتنی ہے کہ ساری جہنم کی وادیاں وادی غی سے رب کی پناہ مانگتی ہیں جہنم کی وادیاں اللہ سے پناہ طلب کرتی ہیں مولا ہمیں غی سے بچا دے اور وہاں جائیں گے کون اونچی اونچی مسلمان کی بات نہیں ہو رہی بے نمازی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ بے نمازی فاسق ہے فاجر ہے مردود الشہادت ہے جہنم کا مستحق ہے سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے فرمایا جب کوئی جان بوجھ کے ایک نماز ترک کر دے رب اس بندے کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھوا دیتا ہے دین کو تماشا سمجھ لیا لوگوں نے سال کے بعد ایک محفل میلاد کروا لیتے ہیں اور سمجھتے ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے میرے بھائی یہ مستحب ہے محفل نہ بھی کرواؤ تو گناہ نہیں ہوتا نماز ایک چھوڑ دو تو جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا جاتا ہے یہ ہے اہل سنت کا مسلک جہاں نمازیں نہ پڑھی جائیں سارا سال رشوت سود غریبوں کا حق مارتے رہتے ہیں سال کے بعد ربیع الاول میں جا کے میلاد کرا دیا سمجھتے ہیں کفارہ ہو گیا یہ تیری روزی حرام کی ہے حرام کی جو رشوت کی وجہ سے آئی جو سود کی وجہ سے آئی خدا کی قسم ہے جس حرام سے صدقہ کیا جائے اللہ کی اس بندے پہ لعنت اترتی ہے لعنت تم سمجھتے ہم جنت کے مستحق ہو گئے حرام کے پیسوں سے صدقہ کیا جائے تو لعنت اترتی ہے یہ کفر ہے کفر حرام کے پیسوں سے صدقہ کرنا فقہاء اسلام نے کیا لکھا ہے کفر لکھا ہے سارا سال عشر کو اللہ نے واجب کیا فرض کیا اس کو چٹی سمجھتا ہے
زکات کو رب نے فرض کیا اس کو چٹی سمجھتا ہے، 11ویں کی محفل سجا کے خوش ہو جاتا ہے، میلاد کی محفل سجا کے خوش ہو جاتا ہے، تیری یہ 11ویں یہ میلاد اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوتی جب تک تو عشر اور زکات پورا ادا نہیں کرے گا۔ میں یا رسول اللہ کہنے والا سنی ہوں، حنفی ہوں، سمل بریلوی ہوں، میں غوث العظم کا معدن سا خادم اور آپ کا نوکر اور مرید ہوں، میں سنی ہوں، سنی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سارا سال عشر کو ہڑپ، زکات کو ہڑپ، پھر میلاد کر کے سمجھتا کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو چکے ہیں۔ سن مولا کائنات کی روایت، مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ تو پتا ہے نا کہ میلاد اور 11ویں مستحب ہے، نفل ہے، کرنے ثواب نہ کرے گناہ ہوتا۔ زکات، عشر اور نماز فرض عین، جب تک ادا نہ کرے جہنم سے جان نہیں چھوٹتی۔ مولا کائنات کا اصول سن، فرمایا جو بندہ نفل کاموں میں پڑے، سنت کاموں کے پیچھے لگا رہے، فرائض واجبات کو چھوڑتا رہے، فرمایا یہ اس عورت کی طرح ہے جو نفل کرے فرائض واجبات چھوڑ دے، فرمایا یہ اس عورت کی طرح ہے جس نے 9 ماہ تک حمل کی تکالیف برداشت کی۔ کتنی ماہ تک؟ لیکن جب ولادت کا وقت ہو تو بچہ مردہ ہے۔ اب اگر 9 ماہ عورت تکالیف برداشت کرے، بچہ زندہ ہو تو ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں، خواہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، خواہ بیٹی ہو یا، میں بھول تو نہیں رہا، کچھ لوگوں کے نزدیک میں بھول رہا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کے ہاں تو بیٹی پیدا ہو ان کا بطھار دیکھنے والا ہوتا ہے، ان کے نزدیک تو میں بھول رہا ہوں، لیکن اپنے مصطفیٰ کریم کی شریعت کی روشنی میں بالکل ٹھیک بیٹھا ہوں۔ سرکار کی ابو داؤد کی حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، فرمایا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے جتنا بیٹے کی ولادت پہ خوشی کرتا ہے، فرمایا اتنی ہی بیٹی کی ولادت پہ خوشی کیا کرے گا۔ مسلمان کی بات کی ہے سرکار نے، فرمایا جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے جتنا بیٹے کی خوشی کرتا ہے اتنی ہی، مولا کائنات نے فرمایا 9 ماہ تکالیف اٹھائیں، جب بچہ پیدا ہوا تو مرا ہوا، فرمایا اس عورت کو کیا ملا؟ آپ ہی بتا دیں کیا ملا؟ فرمایا یہی حالت ہے اس کی جو نفل کو چھوڑے نا فرض کی طرف آئے نا۔ میلاد ہر سال منائے، 11ویں ہر مہینے منائے، جب عشر کی باری آئے تو بخار چڑھ جائے، جب زکات کی باری آئے تو بخار چڑھ جائے، فرمایا یہ اس عورت کی طرح ہے، اس کو میلاد اور 11ویں کی نیکی رب نہیں دیتا جب تک یہ شخص اپنے فرائض کو پورا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ عشر سمجھتے ہیں یہ سامنے گندم ہے نا، آپ کی زمین سے جو کچھ بھی اگے جس کی کوئی مالیت ہو، دیکھیں گے اس جگہ پانی کیسا آتا ہے، فقط بارش کا یا اپنی طرف سے ٹویل وغیرہ چلا کے پانی دیا جاتا ہے؟ اگر تو اپنی طرف سے ہے، اگر تو جس طرح غالباً آپ لوگوں کے علاقے میں تو آپ نے 20واں حصہ نکالنا ہے، 19 مالٹے آپ کے 20واں رب کا، سمجھ آئیے؟ 19 آم مینگو جس کو آپ کھاتے ہیں، 19 آپ کے اور 20واں رب کا، یہ عشر ہے۔ اور اگر زمین ایسی ہے جس طرح کے تھل کے علاقے میں کہ پانی فقط بارشی ہے تو 9 مالے کے ہیں 10واں رب کا ہے، 9 مالے کے ہیں اور 10واں
رب کا ہے۔ زکوٰۃ سمجھتے ہیں آپ؟ پہلے سمجھ لیں پھر قرآن کو لے آئیں گے۔ جو بات کی ہے اس پہ قرآن سے دلیل بھی عرض کریں گے، ایسے نہیں آگے جائیں گے۔ زکوٰۃ سمجھتے ہیں؟ عشر جب بھی کھیتی باڑی تیار ہو دینا پڑتا ہے، سال میں 10 مرتبہ تیار ہو 10 مرتبہ دینا پڑے گا، خرچے بھی نہیں نکالنے۔ اتنے کا بیج ڈلا تھا، اتنے کی کھاد آئی تھی، اتنے کی سپرے آئی تھی، اتنے کا ڈیزل آیا تھا، اتنے کا جناب وہ جو ہم چلاتے ہیں پیٹر اس پہ خرچہ ہو گیا، اتنے کا ٹریکٹر والا لے گیا۔ یہ سب بات میں اللہ کا حصہ پہلے نکالنا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا حصہ پہلے نکالنا ہے۔ اور جو نہ نکالے اس کے لیے قرآن کی رہنمائی ہو جائے نا، بولنے تو صحیح۔ اور اگر نکالنا ہو تو دیں گے کس کو؟ کسی کو ہدایت مل جائے، نکالنے پہ آ جائے، چلو یار آج تک بڑا جرم ہے میں کرتا رہا ہوں، اب نکالوں گا تو دے گا کس کو؟ بتائیں تو صحیح۔ ہر اس شخص کو عشر دینا جائز جس کو اسلام کی روشنی میں زکوٰۃ دینا جائز ہوتا ہے۔ زکوٰۃ والا نصاب ادھر لاگو ہوگا۔ اب ہم اس نصاب کی طرف نہیں جائیں گے۔ کسی نے دیکھنا ہو ابھی ایک پمفلٹ حج اور عمرے کے مسائل پہ تقسیم ہوگا محفل کے اختتام پہ، اس میں نیٹ کی ایک ویب سائٹ دی ہوگی، اس میں زکوٰۃ کے موضوع پر تقریباً 4 گھنٹے کا بیان موجود ہے۔ اس میں آپ جائیں گے تو ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی کہ کس کس کو دے سکتے ہیں، کس کس طرح فرض ہوتی ہے، کیسے فرض ہوتی ہے، کس طرح نکالی جاتی ہے۔ تقریباً کتنے گھنٹے کا بیان؟ 4 گھنٹے کا بیان زکوٰۃ کے موضوع پر، اس میں آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ اب ہم قرآن کی روشنی میں عرض کرنے چلے ہیں جو زکوٰۃ نہ دے، کیونکہ زکوٰۃ سونا چاندی جانور اور مال ان کا جو حق نکالے اس کو زکوٰۃ، اور جو عشر ہے یہ زمین کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ کون سی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ زمین کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب جو نہ نکالے قرآن سے فیصلہ ہے۔ ایک تو وہ پچھلی آیت ہے نا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وہ آیت تو یاد ہے۔ ایک اور آیت سورہ توبہ سے، کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ سورہ توبہ سے۔ آپ قرآن کے درس کی طرف توجہ رکھیں، آئیں گے جائیں گے، کیونکہ بتقاضا بشریت کسی کو کوئی حاجت کسی کو کوئی حاجت۔ آپ قرآن کے درس پہ غور کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ میں نے قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ سیکھیں گے تو عمل کریں گے نا۔ اب جو نہ دے عشر، جو نہ دے زکوٰۃ، جو نہ دے صدقۃ الفطر، جو شخص نہ کرے حج کے فرض ہونے کے باوجود حج، یہ سارے مالی صدقات ہیں، اس کا حکم والذین یکنزون الذھب والفضہ۔ اور وہ مسلمان جن کے پاس، میں مفہومی معنی اس کر رہا ہوں، وقت نہیں کہ پہلے لفظی پھر مفہوم، جن کے پاس اتنا مال ہے جس پہ زکوٰۃ شرعاً فرض ہوتی ہے، جن پہ زکوٰۃ شرعاً کیا ہوتی ہے؟ فرض۔ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کا حق دیتے نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقۃ الفطر نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے۔ اب ان کا قرآن کی روشنی میں فتویٰ کیا ہے؟ فرمایا فبشرہم، اے محبوب آپ ان کو سنا دے خوشخبری، فبشرہم، جو عشر نہ دے، جو زکوٰۃ نہ دے، فبشرہم، آپ اس کو بتا دیں، آپ اس کو کس چیز کا؟ بے عذاب علیم، بے عذاب علیم۔ زمین دارو غور کرو، کان کھول کے رب کا قرآن سنو۔ رب نے زمین دی ہے تو عشر نکالا کرو، رب نے مال سونا چاندی دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ دیا کرو، ورنہ قرآن کا یہ فتویٰ ذہن میں رکھ کے جانا۔ فرمایا جس کو ہم مال دیں اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ دے، جس کو زمینیں دیں، کھیتی باڑی دیں، اس کا عشر نہ نکالے، فبشرہم بعذاب علیم، محبوب ان کو دردناک عذاب کی بشارت۔ قرآن میں کسی کو شک ہے؟ آپ بتائیں جو زکوٰۃ نہ دے، اس آیت کی روشنی میں اس کو کس کی بشارت دے رہا ہے قرآن؟ اونچی بولے۔ اور جو عشر نہ نکالے اس کو، یار آپ بولتے نہیں۔ میرے پاس قرآن سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس سے میں آپ کے سامنے دلائل رکھوں۔
میرے سامنے قرآن ہے، قرآن، اور اس سے بڑی معتبر کتاب ہمارے پاس موجود، تو آپ قرآن پہ نہ بولیں گے تو پھر کب بولیں گے؟ بولو جو عشر نہ دے، قرآن کس کو کیا کہہ رہا ہے؟ اونچی بولے۔ جو زکوٰۃ نہ دے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور پھر وہ کتنا بڑا بدبخت ہے جو جامعات کے نام پر، یتیم و مسکینوں کے ناموں پر زکوٰۃ اور عشر وصول کرتا ہے، خود کھا جاتا ہے، غدار۔ وہ کتنا بڑا ظالم انسان ہے جو اپنی نہ دے وہ جہنمی، جو کسی کی لے کے کھا جائے وہ اس سے اگلے درجے کا دوستی ہے، وہ اس سے بھی اگلے درجے کا۔ یہ زمین کس کی ہے؟ اونچی بولیں، مزید اونچی بولیں، اللہ کی۔ کہیں مرنے والے کی تو نہیں؟ ایک مرتبہ پھر سوچ سمجھ کے بتائیے۔ ایک شخص ہے جس کا نام خالد، اس کے 10 مربع زمین ہے۔ اب یہ زمین کس کی ہے حقیقت میں؟ یار بولیں تو صحیح، میں آپ کی صلاح کرنے بیٹھا ہوں، کہانیاں نہیں سنا رہا، رب کا قرآن سناتا جا رہا ہوں۔ قسمت والوں کی قسمت سنورتی آ رہی ہے، رب جس کو ہدایت دے گا اس کے گناہ جھڑتے جا رہے ہیں۔ کائنات میں قرآن سیکھنے سے بڑی نیکی ایمان لانے کے بعد کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی نیکی ہے تو قرآن کو سیکھنا ہے۔ ہمارے صحابہ اسلاف کہتے کہ قرآن کا کچھ تھوڑا سا مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل، 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے افضل، 1000 نفلی روزہ رکھنے سے افضل ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی ایک مسئلے کو سیکھ لینا۔ آپ کتنے مسائل سیکھ چکے ہیں اور سیکھتے جا رہے ہیں سرکار کے توسل سے۔ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی۔ خالد کی تو نہیں ہے، مجازی ملکیت خالد کی ہے، مجازی۔ اب خالد کو حق حاصل ہے کہ اللہ نے زمین کے جو حصے کیے، خالد ان حصوں کو رد و بدل کر دے، تبدیل کر دے۔ خالد کو یہ حق کس نے دیا؟ بولیں۔ اللہ فرمایا زمین کا حصہ یوں یوں ہونا ہے، جائیداد اس طرح تقسیم ہونی ہے، اس طرح تیرے مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ خالد کہے نہیں، اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہوگی۔ بتائیں اس نے رب کی مانی؟ نہ مانی۔ اس نے رب کی؟ سوال، اس زمین میں یا مرنے والے کی تمام جائیداد میں جہاں قرآن میں بیٹوں کا حق آیا وہیں بیٹی کا آیا کہ نہ آیا؟ اب آپ سمجھے ہوں گے کہ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہیں بیٹی کا حق آیا کہ نہ آیا؟ اور یہ ایسا حق ہے وراثت والا، اگر بیٹی کہہ بھی دے میں نے نہیں لینا، اسلام تب بھی کہتا ہے اس کو دو، اسلام تب بھی کہتا ہے اس کو، بیٹی کے کہنے سے معاف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کا مقرر کردہ حق ہے، اس کو لینا پڑے گا۔ جس طرح نماز اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حق ہے، پڑھے بغیر گزارا، جس پہ فرض ہے وہ کہے میں نے معاف کی، اپنے آپ پہ معاف ہو جائے گی، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اب خالد چاہتا ہے کہ میری ساری جائیداد کس کو ملے؟ بیٹے کو۔ اونچی بولے ہیں، ہمارے معاشرے میں تو یہ گناہ ہے، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں ہے۔ فیصل آباد میں تو یہ ہے کہ وہ بدماش کہتا ہے میری ساری جائیداد بیٹے کو ملے۔ قرآن کہہ رہا ہے جہاں بیٹا تیرا وارث ہے وہیں بیٹی کو بھی رب نے وارث بنایا ہے، وہیں بیٹی کو بھی رب نے وارث۔ دیکھیں رب کا قرآن ہے، یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں فی اولادکم، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، تمہاری کون حکم دیتا ہے؟ اونچی بولیں، جس طرح بلند ذات ہے اسی طرح بلند نام لے کے کہیں، اللہ حکم دیتا ہے مسلمانوں کو فی اولادکم، مسلمانوں کی اولاد کے بارے میں۔ کیا حکم ہے؟
مثل حظ الانثیین، فرمایا جتنا تیرے بیٹے کا حصہ ہے اس سے آدھا حصہ اللہ کا حکم ہے تیری بیٹی کا ہے۔ اگر 10 ایکڑ ایک بیٹے کا حصہ بنا تو بیٹی کا 5 ایکڑ حصہ بنتا ہے۔ اگر ایک بیٹے کا وراثت سے حصہ 25 لاکھ روپے بنا تو بیٹی کا حصہ 12 لاکھ اور 50,000 روپے بنتا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے مسلمانوں کو، اللہ حکم دیتا ہے اور مسلمان کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو اپنی عقل کو سامنے رکھنا ہے، ہم تو صرف کس کو دیں گے؟ اونچی بولے، ہوتا ہے نا اس طرح۔ اب اس نے رب کی قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا، رب کے حکم کو مانا، اور ادھر کیا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یقین جانے کہ ایسی مقدس آیت ہے میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے کلام میں اتنی فصاحت و بلاغت ہے، فرمایا جو بھی اللہ رسول کی نافرمانی کرے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اس کو کہاں داخل کرے گا؟ اللہ نے بیٹی کا حصہ رکھا کہ نہ رکھا؟ یہ اللہ کی حد ہے، جو بیٹی کو نہ دے اس نے اللہ کی حد کو توڑ دیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کے حکم سے منہ موڑے وہ کہاں ہے؟ تجھے کیا ملے گا بیٹوں کو دیکھ کے سوائے دوزخ کے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار فرماتے ہیں جو اپنی بیٹی کو جو اپنی وراثت سے محروم کرتا ہے اللہ اس کے باپ کو جنت سے محروم کر دیتا ہے۔ دے اپنے بیٹوں کو وراثت، ابدی زندگی تیری برباد ہو جائے گی۔ سرکار کی حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ آسمان ابھی ٹوٹ پڑے یہ ممکن ہے، یہ درخت ابھی چلنا شروع ہو جائیں ممکن ہے، یہ ساری زمین ابھی سونے کی ہو جائے ممکن ہے، آسمان کے چاند ستارے سورج زمین پہ آ جائے ممکن ہے، پہاڑ چلنا شروع کر دے ممکن ہے، خدا کی قسم جو مصطفیٰ فرما دے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹی کو حق نہ دو، اللہ کے محبوب نے فرمایا تو ادھر بیٹی کا حق مارتا ہے رب تجھے جنت سے محروم کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا بے عقل ہے وہ انسان جو اپنے بیٹوں کی مستقبل اور کون سی زندگی کا مستقبل سنوار رہا ہے۔ سرکار نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، صحیح میں حدیث موجود، فرمایا دنیا کی زندگی کو کتنا سمجھتے ہو آخرت کے معاملے میں؟ ساروں نے عرض کی قالوا اللہ ورسولہ عالم بالصواب، یا رسول اللہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک بندہ ہو اپنی انگل کو سمندر میں داخل کرے، کس جگہ؟ پھر فرمایا کھینچ لے، فرمایا اب دیکھو انگل پہ کتنا پانی ہے اور سمندر میں کتنا پانی موجود ہے۔ فرمایا جو انگل پہ پانی ہے یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے، جو سمندر میں پانی موجود ہے یہ قبر و آخرت کی زندگی کی مثال ہے۔ یہ کتنا بڑا بدبخت ہے جو اپنے بیٹے کی اس قدر مختصر زندگی کو سنوارنے کے لیے بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر کے خود جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ خود جنت سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنا یہ مشرکین عرب کا طریقہ ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ بت پرستوں کا طریقہ ہے اب کرنا، اور شریعت اور اسلام کا طریقہ یہ ہے جہاں رب نے بیٹے کا حصہ رکھا وہیں بیٹی کا بھی حصہ عطا فرمایا۔ غور کریں، سرکار مدینہ نے اسلام نے فرمایا بندہ دنیا میں 3 چیزیں اکٹھی کر سکتا ہے۔ کتنی؟ اونچی بولیں۔ فرمایا 2 دنیا میں رہ جائیں گی، 1 بندے کے ساتھ جائے گی۔ اب غور سے حدیث سننا، فرمایا کائنات میں جتنے مرضی کی کوشش کر لے
چیزیں کتنی کٹھی ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1 فرمایا مال اور دولت. کیا چیز؟ اب یہ گاڑیاں، یہ کوٹھیاں، یہ پلاٹس، یہ بینک بیلنس، یہ وہ جتنی چیزیں دولت سے آتی ہیں سب اس کے اندر آ گئی. سب نوکریاں، عہدے، عزتیں، شہرتیں سب اس میں. نمبر 2 فرمایا آل اولاد، اپنے اہل و عیال. شادی کرے گا بیوی آ جائے گی، اللہ چاہے گا تو اولاد بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. نمبر 3 اعمال. نمبر 3 فرمایا ان 3 سے چوتھی چیز کوئی جمع نہیں کر سکتا. آپ سوچ کے بتائیں اور کوئی چیز ہے؟ پھر سرکار کی حدیث سنیں. فرمایا 2 یہیں رہ جائیں گی، ایک تمہارے ساتھ جائے گی. فرمایا تیری دولت، تیری گاڑیاں، تیری کوٹھیاں، تیرے بینک بیلنس، جو سودی کاروبار سے تو نے دولت بڑھائی، یہ سب یہیں رہ جائے گی. تیرا اہل و عیال، تیری اولاد، تیری بیویاں سب دنیا میں تیرے ساتھ. فرمایا تیرے اعمال جائیں گے. سبحان اللہ. پھر فرمایا اعمال کی 2 قسمیں ہیں، ایک اچھے اعمال اور ایک برے اعمال. فرمایا اگر تو اچھے اعمال ساتھ لائے گا تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے سورہ القاریہ میں وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بہرحال جس کی نیکیاں بڑھ گئیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ جنت میں سکون سے چلا جائے گا. سرکار فرما رہے ہیں اعمال تیرے ساتھ اور قسمیں 2 ہیں، ایک اچھے، اگر اچھے ہوئے تو ٹھکانہ جنت ہے، اور دوسرے اعمال ہیں برے، اگر برے ہوئے وَأَمَّا مَنْ خِفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اللہ فرماتا ہے جس کے گناہ زیادہ ہوئے وہ حاویہ سے ملے گا. فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تجھے کیا پتا حاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ. فرمایا وہ کھال اتار لینے والی آگ ہے، آگ. اب عقل مند کون ہے؟ جو اپنی قبر و آخرت کی زندگی کو سنوارے یا بچیوں کو محروم کر کے بیٹوں کا مستقبل سنوارے؟ بتاؤ عقل مند کون ہے جو قبر و آخرت سنوارے؟ جواب تو دو. عقل مند کون ہے جو اپنی بھائی قبر و آخر سنوارنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو ماننا ہوگا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. باقی 7 باتیں بعد میں ہیں. سرکار کی شریعت ہر چیز سے پہلے ہے، ہر چیز سے. جو کہنا نماز کی خیر ہے میرے پاس بیٹھ جاؤ، یہ شیطان ہے. شیطان یہ کون ہے؟ شیطان. کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں ایک دن میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا. ایک دن میں ہوا میں اڑتا ہوا تو سامنے سے ایک نور برآمد ہوا آسمانوں سے ایک، اور کہنے لگا یا عبد القادر، اے عبد القادر، تجھ سے ہم نے شریعت کو اٹھا دیا ہے، تجھ سے ہم نے شریعت کو جو مرضی کر تیرے لیے جائز. غوث الاعظم فرماتے میں نے فوراً کہا اے شیطان تجھ پہ لعنت، اے شیطان تجھ پہ. اگلے دن غوث الاعظم کی بارگاہ میں شیطان ابلیس انسانی شکل میں آ گیا. کہنے لگا کہ کس چیز کی وجہ سے تم نے ایک رات اپنا ایمان بچا لیا؟ میں نے تو بڑے بڑے شہبازوں کو اسی جملے سے تباہ و برباد کر دیا ہے. غوث الاعظم فرماتے میں نے اپنے علم کی برکت سے پہچان لیا کہ یہ جو مجھے کہہ رہا ہے نا تجھ سے شریعت اٹھ گئی ہے. غوث کہتے ہیں شیطان کو میں نے اپنے علم سے پہچان لیا جب اللہ نے یہ جملے مصطفیٰ کریم کو نہ بولے، یا یہ جملے اللہ نے نبی کو نہ بولے جو میرے بھی سردار و آقا ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، تو میں تو ان کا ادنا خادم ہوں. اللہ مجھے کب کہے گا
آپ نے فرمایا میں نے علم کی روشنی میں اپنا ایمان محفوظ کر لیا ہے۔ شیطان کہنے لگا میں نے بڑے بڑے غوثوں کے، بڑے بڑے ولیوں کے ایمان اسی جملے سے چھینے ہیں، ان کو برباد کیا ہے۔ غوث تجھے تیرا قرآن کا علم نصیب ہو جس نے تجھے بچا لیا ہے، جس نے تجھے قرآن و سنت کے بغیر گزارا نہیں، قرآن و سنت کے بغیر گزارا۔ کیا خیال ہے کون کون ہے جو آج کے بعد اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد سے محروم کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے ذرا، میں کھا جاؤں گا اس کو۔ ہاتھ کھڑا کر دے گا۔ بندوں سے ڈر رہا ہے، بندوں سے۔ میرے بھائیو بندوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے کل ہم سے ایک ایک ذرے کا حساب لینا ہے۔ جلال الدین سیوطی کی کتاب احوال آخرت میں نے حدیث پڑھی، ایک شخص نے یوں آنکھ اٹھائی، اور آنکھ اٹھانے میں نہ کوئی دینی مقصد نہ کوئی دنیاوی فائدہ۔ قیامت کے دن رب پوچھے گا بتا تو نے آنکھ کیوں اٹھائی؟ جہاں اتنے تک گرفت ہونی ہے وہاں بیٹیوں کے حق مارنے والوں کو کہاں اللہ بخشے گا؟ وائن کو کہاں چھوٹ ملے گی؟ بندوں سے نہ ڈرو۔ انسانیت یہ ہے کہ بندہ رب سے ڈرنے والا ہو جائے، بندہ اپنے مالک سے ڈرنے والا ہو جائے۔ آج کے بعد کون کون ہے جو زکوٰۃ نہیں دے گا؟ ہاتھ کوئی نہیں کھڑا کرے۔ چلو یوں ہی بتا دیں کون کون ہے جو عشر دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے جس کو رب نے جزا دی ہے؟ کون کون ہے جو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ میری نہ مانے قرآن کی مان کے ہاتھ کھڑا کر دو۔ اللہ آپ کے اس نظریے اور عقیدے پر آپ سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ پوچھا گیا پاکستان میں جو اس وقت بینکاری ہے، اسٹیٹ بینک ہوں گی یا اس کے تحت جتنی اور بینکس ہیں، اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے؟ یہ سب سودی کاروبار کرتے ہیں۔ یہ سب کیا کرتے ہیں؟ جو آپ کو پرافٹ دیتے ہیں وہ بھی سود، جو آپ کو قرض دے کے اس پہ نفع لیتے ہیں وہ بھی سود، اور جو وزیر اعلیٰ وزیر اعظم نے نوجوانوں کے لیے قرض مہم چلائی یہ بھی خالص سود، یہ بھی خالص۔ سرکار کی سیاہ میں حدیث، سود کے 1 روپے کا لین دین کرنے والا، سود دینے والا، بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، سود لینے والا، سود دلوانے والا، سود لکھنے والا، سود لکھوانے والا، سود پہ گواہ بنانے والا، سود پہ گواہ بننے والا، سرکار فرماتے ہیں یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث۔ اور سود کے 1 روپے کا لین دین کتنے پیسوں کا؟ 1 روپے کا۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے 70 گنا بنتے ہیں۔ کتنے؟ 70 گنا بنتے ہیں۔ فرمایا 69 بڑے ہیں، 69 جو سب سے ہلکا ہے سود کے 1 روپے کا، 69 ابھی اوپر ہے۔ فرمایا ان ينكح الرجل امه، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی حقیقی ماں سے زنا کر ڈالے۔ 1 روپیہ سودی لین کا وبال۔ 69 بڑے ہیں، سب سے ہلکے درجے کا گناہ ہے ان ينكح الرجل امه او كما قال علیہ السلام، فرمایا بندہ اپنی حقیقی ماں سے زنا کر لے، اور یہ کام جو دونوں اسلام میں برابر ہیں، ابھی 69 درجے کے گناہ اوپر ہے۔ اب کوئی ہے ہم میں سے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جو اس گناہ عظیم کو کرنے پر تیار ہو جائے؟ کوئی نہیں۔ لیکن سود جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے 70 درجے، اس کو کرنے کے لیے ہر تیسرا فرد تیار۔ کل خانی کرنی ہے تو قرض سود پہ، چلیسویں کرنے ہو تو قرض سود پہ، چہلم کرنی ہو تو قرض سود پہ، 11ویں کرنی ہو تو قرض سود پہ، ملاد منانا ہو تو قرض سود پہ۔ لعنت ہوتی ہے لعنت ایسے صدقات پر رب کی۔ کس نے کہا ہے 11ویں کرو، کل خانیاں کرو، چلیسویں کرو، سود پہ قرض لے کے کرو؟ یہ کس اسلام نے آپ کو دعوت دی ہے؟ آپ اکٹھے ہو جاؤ، ذکر اذکار کرو، عرض کرو مولا اس کا ثواب فلاں کو بھیجا، اصال ثواب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ضروری تو نہیں اصال ثواب پہ کھانے پکانا، ہاں حلال کی دولت رب نے دی ہے تو جتنا مرضی پکائے، اسلام روکتا نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہو گیا، وزیر اعظم صاحب نے جو اس وقت
قرض پہ نوجوانوں کو دوزخ میں جانے کا ایک ہموار راستہ دیا ہے جو سیدھا وہی لے جاتا ہے. کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ خالص سود ہے. کیا ہے؟ کعبے میں ایک مرتبہ زنا کرنے والے کو کتنے کا وبال ہے؟ 1 لاکھ. فرمایا بندہ 36 مرتبہ، ایک رات میں 32 مرتبہ کعبے میں زنا کر لے، اس سے بھی بڑا ظالم وہ ہے جو سود کا لین دین کرتا ہے. اس سے بھی بڑا ظالم وہ ہے جو سود کا لین دین کرتا ہے. میرے بھائیو، زندگی مختصر ہے. زندگی ہماری، ابھی ایک حدیث عرض کی، فرمایا سمندر میں انگلی داخل کرو، جب انگلی کو نکالو اس پہ جتنا پانی ہے یہ تمہاری دنیا کی زندگی ہے. فرمایا اس کے مد مقابل جو سمندر کا پانی ہے یہ قبر و آخرت کی زندگی ہے. بتاؤ یہ زندگی طویل کہ اگلی زندگی طویل؟ تو اچھا انسان وہ ہے جو اپنی قبر و آخرت کی زندگی کو سنوارتا ہے. اور قبر و آخرت کی زندگی کس طرح سنور سکتی ہے؟ قبر و آخرت کی زندگی ایک ہی اصول ہے، ہر حال میں شریعت، ہر حال میں شریعت، بس شریعت، بس شریعت. جو بھی کریں سرکار کی شریعت کے مطابق کریں. پھر دنیا میں بھی رب کی رحمت ہے، قبر میں بھی رب کی رحمت ہے. قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، شریعت پہ چلنے والوں کو رب عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا. آخری بات، پت جھڑ کے موسم میں سرکار تشریف لے آئے ایک درخت کے پاس. سرکار نے اس کی ٹہنی کو پکڑا، شاخ کو، اس کو ہلایا، وہ شاخ کو اس کے پتے جھڑنا شروع ہو گئے. اس کے پتے جھڑنا. آپ کے ساتھ آپ کا ایک صحابی غلام ہے. سرکار نے پوچھا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا جس طرح شاخ ہلانے سے پتے گرے ہیں جب میرا امتی نماز پڑھتا ہے اسی طرح اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح اس کے کیا جھڑ جاتے ہیں؟ گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو آج اس مقدس محفل میں محمد بلال سلطان کے عقیقے کی محفل کی برکت سے میرے ساتھ یہ عہد کر کے اٹھو کہ جب تک زندگی ہے اللہ کی رضا کی خاطر پانچوں نمازیں پڑھتے رہیں گے. اللہ آپ سب کو اس پر استقامت دے اور اللہ اس بچے کی زندگی کو طویل کرے، بڑی کرے اور ہمیشہ وہ سرکار کے دین کی تبلیغ کرنے والا اور مبلغ اہل سنت بنے، ہمیشہ دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا ہو. اور آپ سب کے بچوں کے عقیقوں پہ بھی اللہ آپ کو توفیق دے، اسی طرح درس قرآن ہوا کرے. بیمہ پالیسی کا کیا حکم ہے؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا فتاوی رضویہ میں. آپ نے فرمایا بیمہ پالیسی کسی بھی طبقے کی ہو اسلام میں حرام اور سود ہے. اسلام میں حرام اور کچھ صورتوں میں جوا، اکثر صورتوں میں سود ہے. بیمہ پالیسی سود اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا. سمجھ آئیے؟ پوچھا یہ شاید نے کہ اعلی حضرت کے حوالے سے، ورنہ تو کئی احادیث قرآن اور بہت کچھ موجود ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں بیمہ پالیسی سود ہے. بیمہ پالیسی کیا ہے؟ جتنے یہ فتاوی جات آپ کو دکھاتے ہیں سب انہی لوگوں سے لیے. کسی کو 50,000 کا چیک دیا، کسی کو 1,00,000 کا چیک دیا، کسی بدبخت کو ایک گاڑی کا چیک دیا، کسی بدبخت کو پلاٹ اور کوٹھی دی اور ان سے فتویٰ لے کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اہل سنت کے جتنے دارالفتاء ہیں کوئی بیمہ پالیسی والا کبھی جامعہ نظامیہ سے فتویٰ لے آئے لاہور سے، کبھی جامعہ نعیمیہ سے فتویٰ لے کے دکھائے، کبھی دارالفتاء اہل سنت دعوت اسلامی کے دارالفتاؤں سے کوئی فتویٰ لے کے دکھائے، کبھی محدث اعظم پاکستان کے دارالفتاء جامعہ مسجد سنی رضوی جنگ بازار سردار آباد فیصل آباد کے دارالفتاء سے کوئی فتویٰ لے کے دکھائے، جامعہ قادریہ سے کوئی فتویٰ لے کے دکھائے، انوار العلوم ملتان سے کوئی فتویٰ لے کے دکھائے، پیر سراغ کی گدی سے کوئی فتویٰ لے کے دکھائے، پیر بارو کی گدی سے کوئی انشورنس اور بیمہ کے حلال ہونے پہ فتویٰ ہمیں دکھائے. ہم اس مفتی کا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا منہ توڑ کے رکھ دیں گے. یہ وہ مفتی ہیں
جو دولت کے پجاری ہیں، جو دولت کی وجہ سے بک جاتے ہیں اور گمراہ کرنے کی غرض سے ایک فتویٰ لکھ کے دے دیتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں سود ہے، اونچی کہنا ہے بیمہ کیا ہے؟ سارے بولے بیمہ کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں مواد لے کے آتا تقریباً آدھا عرض کیا ہے، اس کی وجہ آپ کے نعت خوان